علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد میں اور بڑا جھٹکا دیا گیا ہے عمرانی سیاست کو۔ ادھر را کے چیف کو ہٹا دیا گیا ہے، تبدیل کر لیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ کیوں را کے چیف کو تبدیل کر لیا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو پاکستان کے خلاف جو انڈیا کی جنگ تھی اس میں شکست، اور کیا کیا وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 20 بچوں کی، نومولود بچوں کی ہلاکت پنجاب کے ایک اسپتال میں، اور اس کو دبانے کی کوشش، یعنی ایک واردات، ایک واقعہ ہوا لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس معاملے پر بات ہوگی۔ پاک پتن کا معاملہ ہے لیکن دبانے کی کوشش کس طرح کی جا رہی تھی، اور بچوں کی ہلاکتوں کی وجہ کیا بتا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ عجوبے آپ کو نظر آئیں گے خیبر پختونخوا میں۔ کمال، مطلب اتنی مہارت کے ساتھ اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں کہ آپ حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی۔ بپھرتے ہوئے دریاؤں کی موجوں میں ٹیوب اور اوپر سے لکڑیوں کا پنجرا بنا کر، جو بمبو ہوتے ہیں نا، بانس، وہ بنا کر کشتیاں بنائی گئی ہیں ریسکیو 1112 کی، اور آفیشیلی وہ جاری کی جا رہی ہیں کہ جی یہ تلاش کی جا رہی ہے ڈوبے ہوئے خاندان کے جو افراد جو نہیں ملے ان کی۔ یعنی کمال قسم کی نا ایک ڈھٹائی، بے شرمی، ساری حدیں خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پار کر گئی ہے۔ بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے اور شدید زلزلہ ہے، اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں ابھی تک، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے آغاز ہم عمرانی سیاست سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست ہمیشہ چیفز کے گرد گھومتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیفز، آرمی چیف، ISI چیف، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس ہائی کورٹس، ان کے گرد عمران خان صاحب کی سیاست گھومتی ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک چیف کی سپورٹ عمران خان صاحب سے ختم ہوتی گئی، تو وہ جو عمران خان صاحب ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، وہ جو یوں کہہ کے کہتے تھے کہ میں آپ کو رلاؤں گا، اب روتے پھر رہے ہیں۔ اب ان کو ایک اور جھٹکا ملا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی آخری پناہ گاہ سمجھی جاتی تھی، اور عمران خان صاحب خود سمجھتے تھے۔ اور جو بھی عمران خان صاحب کے معاملات ہوتے تھے، مطلب کسی بھی صوبے کا معاملہ، مقدمہ PTI کا ہوتا تھا، سب سے بڑا ریلیف آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیتے تھے، یا پشاور ہائی کورٹ۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ وہاں جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، ان کی ایلیویشن ہو گئی سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد چیف جسٹس بننا تھا محسن اختر کیانی صاحب نے، لیکن جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، اسی طرح ایک اور ارینجمنٹ، آئینی بندوبست آئین کے اندر رہ کر کیا گیا، وہ تھا ہائی کورٹ سے ججز کا تبادلہ، ٹرانسفر۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا، جو کہ اپنی جو ان کی اپائنٹمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج، اس میں وہ محسن اختر کیانی صاحب سے سینئر تھے۔ تو عامر فاروق صاحب جو ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب جاتے جاتے جو سینیورٹی لسٹ بنا گئے، اس میں سینئر موسٹ جو تھے ان کے بعد وہ ٹھہرے جسٹس ڈوگر صاحب۔ تو ان کے تبادلے کے بعد جسٹس ڈوگر صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ ان کی تقرر اور سینیورٹی لسٹ کو سپریم کورٹ میں 5 ججوں نے چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کچھ دن پہلے، جس میں کہا گیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ تو صدر صاحب فیصلہ کریں گے۔ صدر کو ریفر کر دیا کہ سینیورٹی لسٹ اور جو ٹرانسفر ہے مستقل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سینیورٹی لسٹ کیا ہوگی۔ تو فائنلی صدر صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا باضابطہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، اور اسی فیصلے کو کل، اسی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل 5 قابل احترام جج صاحبان نے دائر کی۔ لیکن بہرحال اس کو میں عمرانی سیاست کو جھٹکا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پورا کا پورا انحصار تحریک انصاف کا اسی کے اوپر تھا، اور عمران خان کی پارٹی، عمران خان صاحب بذات خود اس فیصلے کے خلاف تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے خلاف تھے، اور وہ بھی انہوں نے بھی چیلنج کر رکھا ہوا تھا سارے معاملے کو۔ تو اب صدر آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سینیورٹی لسٹ جو ہے اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو سینئر موسٹ جج ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو 2 ججز جو ٹرانسفر ہو کر آئے تھے ان کو بھی سینیورٹی لسٹ میں ڈالا گیا، جس میں سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے جسٹس خادم حسین سومرو، وہ 9ویں نمبر کے سینئر ترین جج قرار دیے گئے، جبکہ جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ اور ججز کی سینیورٹی کے تعین اور عارضی یا مستقل ٹرانسفر کے معاملے پر یہ معاملہ صدر کو بھیجا گیا تھا، تو صدر صاحب نے معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا۔ اب ہوگا کیا؟ اب کل یعنی 1 جولائی کو سپریم کورٹ
کہ جو کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کا ہوگا اجلاس. تو اس میں چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹس کے، ان کی تعیناتی زیر غور آئے گی. سندھ ہائی کورٹ، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے مستقل ججز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوگا. ہر ہائی کورٹ سے 3 سینئر جج جو ہیں ان کو کی پینل ہوگا، اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے لیے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کا پینل آیا تھا کمیشن کے پاس، اور پھر کمیشن نے جو ہے وہ جسٹس یہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نامزد کر لیا تھا، ان کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بعد میں صدر صاحب نے نوٹیفائی کر لیا تھا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو سینئر موسٹ جج ہیں، جسٹس ڈوگر صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کے نام زیر غور آئیں گے. اب کمیشن ممکن ہے، کمیشن کے اندر اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہوں، ممکن ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ تیسرے نمبر کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب وہ چیف جسٹس بن جائیں. اگر دوسرے اور تیسرے نمبر کے میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو پھر تحریک انصاف کو ذرا تھوڑا سا وہ ریلیف محسوس کرے گی. اب وہ جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر جس طرح پورا کا پورا انحصار تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، تو وہ تو نہیں ہوا تھا. پھر عمران خان کے ان بیانات کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. اور پھر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو اور بات چیت کی وجہ سے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو حکومت نے متنازع سمجھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے کزن بھی بتائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا جھٹکا ہوا ہے کہ جی وہ جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کو چیلنج بھی کیا 5 قابل احترام جج صاحبان نے، اس فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت نے سینیارٹی لسٹ کر دی ہے جاری. اب کل کا دن ہے، کل اگر کوئی فیصلہ ہوا، کسی ایک نام پر اتفاق ہو گیا یا میجورٹی نے فیصلہ دے دیا کہ ان 3 صاحبان میں سے کون اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، تو پھر یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا چیف جسٹس کے تقرر کا. اس کے بعد پھر نیا کھیل شروع ہوگا. ہمارے ہاں تو مطلب روزانہ کی بنیاد پر نئے کھیل شروع ہو رہے ہوتے ہیں، سارے فیصلے سیاسی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. اچھا جی، اب جو معاملہ تھا بھارت والے معاملے پر اینڈ پر بات کرتے ہیں آخر میں چل کے، لیکن جو ایک خطرناک قسم کی خبر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری وہ ہے پاک پتن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، وہاں خبریں آنا شروع ہوئی تھیں. میں جب سرچ کر رہا تھا تو سب سے پہلے 4-5 دن پہلے آج ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا کہ 20 نومولود بچوں کی اموات ہوئی ہیں، اور صرف 5-6 دن کے اندر یہ اموات ہوئی ہیں، اور ایک دن میں کوئی 5 بچوں کی اموات بتائی جا رہی ہیں. ابتدائی طور پر جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں کے جو ایم ایس تھے انہوں نے ایک انکوائری بٹھا دی اپنے ڈاکٹروں پر اور وہاں کے اسپتال کے عملے پر. تو انہوں نے اس کو کہا کہ جی بچوں کی جو طبی وجوہات تھیں، بچے جو ہیں وہ آئے کوئی بیمار حالت میں آئے، کیونکہ بالکل نوزائیدہ بچے تھے. تو ایک بچہ اس میں 5 سال کا تھا، باقی جو بچے ہیں ان میں 11 نومولود تھے، 4 1 دن کے اور 4 5 ماہ کے. تو کہا گیا کہ نہیں، ان کی جو وجہ تھی نا وہ میڈیکل ریزنز تھیں، تو کوئی غفلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو اصل بات سامنے آئی تھی مبینہ طور پر وہ یہ تھی، جو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، کہ آکسیجن نہیں بچوں کو فراہم کی گئی تھی ضرورت کے وقت. اور کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن ایک ہی بندہ اس پر مامور ہوتا ہے وہاں پر اسپتال میں، اور جب کسی بچے کو، نومولود بچے کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس صاحب کو. تو بہرحال اب جو ڈان نے رپورٹ کیا ہے، میں وہ ڈان کی رپورٹ ایز اٹ از آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ ڈان نے یہ کہا ہے کہ جی جو بچوں کی اموات، 20 بچوں کی اموات جو ہے انہوں نے سنگین سوالات اموات، اور اس کے بعد پھر جو انٹرنل کمیٹی بنائی گئی تھی اس پر بڑے خطرناک قسم کے سوالات اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے. 20 بچے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بچے کوئی بھکر، کوئی تھل، کوئی چولستان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور کے دور دراز کسی علاقے کے بچے نہیں ہیں، کسی
چھوٹے سے ہاسپٹل میں چھوٹا سا جو ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے BHU بیسک ہیلتھ یونٹ یا رورل ہیلتھ یونٹ جو ہوتا ہے وہاں نہیں, کسی تحصیل ہاسپٹل میں نہیں, THQ میں نہیں. یہ بچے پاک پتن پنجاب کا دل ہے, بالکل مرکز میں ہے پنجاب کا, اس کے DHQ میں یہ اسکینڈل آیا ہے. مریم نواز صاحبہ روزانہ کبھی وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی میں نے تو یہ اب ہسپتال لوگوں کے گھروں پر جا رہا ہے, وہ جو کلینکس آن ویلز اور کنٹینرز کے ہاسپٹل ہم نے خود وہ وزٹ کیے ہوئے, ایک اچھا انیشیٹو ہے اور بڑے بڑے اسپتال بھی بن رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے جو سندھ میں بھی ہے کہ جو ہمارے پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اوپر ابھی بھی فوکس نہیں ہے. پرائمری ہیلتھ کے اوپر جب تک فوکس نہیں ہوگا تب تک لوگ جو ہیں وہ ان کو بنیادی سہولیات نہیں مل سکیں گے. یہ پرائمری ہیلتھ کا ایشو ہے. آپ بنا دیں نواز شریف کینسر اسپتال, زبردست, اچھی بات ہے. آپ لاہور میں ایک میڈیکل کمپلیکس بنا رہے ہیں, زبردست, بہت اچھی بات ہے. لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے صادق آباد میں کس اسکینڈل آیا تھا کہ جی بچوں کے اپینڈکس آپریشن کر دیے گئے تھے, پیٹ میں درد ہوتی تھی کچھ بھی آتا تھا اسپتال والے, پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, لٹا کے اور اپینڈکس کر دیتے تھے پیسے بنانے کے لیے. تو یہ جب تک ان چیزوں پر کنٹرول, جو ڈاکٹرس ہیں وہ بذات خود ان میں سارے کے سارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن وہ بہت زیادہ ڈاکٹر جو ہے, میجورٹی جو ہے, وہ اس پروفیشن کو صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے. ظاہر ہے انسان کو پیسہ چاہیے, اگر آپ سرکاری جاب کر رہے ہو تو پھر آپ کو وہاں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ جو ڈان کی رپورٹ ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جی, بڑا خطرناک, اور اس پہ ظاہر ہے تک نوٹس لے لیا گیا ہوگا, لیکن معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جو بتایا گیا کہ 19 جون کو صرف 5 بچوں کی ہلاکت ہوئی, جس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی, ورنہ جو بچے اپنا انتقال کرتے رہتے تھے مختلف اوقات میں. تو جو رپورٹ ہے, انکوائری رپورٹ, اس میں اس نے نیا تنازع کھڑا کر دیا. رپورٹ نے تصدیق کی کہ مرنے والے 20 میں سے 15 نوزائیدہ اور نوزائیدہ بچے تھے. اور انکوائری کمیٹی کے کنوینر جو ہیں ڈاکٹر مدثر, ڈان نیوز کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بچوں کی اموات, 20 بچوں کی اموات 16 جون سے 22 جون کے درمیان, یعنی 6 دن یا 5 دن کے دوران ہوئی. اور ماہرین کے مطابق اس عمر کے بچے جو ہیں, اس عمر کے بریکٹ کے بچے جو ہیں, ان میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ عموماً ظاہر سب نے اپنا خاندانوں والے لوگ ہیں, فیملیز ہیں سب کی, جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو اس کو ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ابھی وہ جو بیسک وہ ہوتا ہے نا کیئرنگ کے لیے, اس کو خاص نام دیا جاتا ہے نرسری, اس میں رکھا جائے اور اس میں آکسیجن دی جائے. اگر بچہ اس سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ایک خاص ماحول میں بچے کو رکھا جاتا ہے تاکہ بچہ 2-3 دن اسٹیبل ہو جائے, اور اس کے بعد بچہ والدین کے حوالے کیا جاتا ہے. تو وہ تبدیلیاں وہ جو رونما ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کبھی بچہ آکسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا تو ان کو آکسیجن دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 19 جون کو مبینہ طور پر ہسپتال کے پیڈیاٹرک وارڈ میں 5 بچے مر گئے, اور خاندانوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سلنڈر کی کمی تھی, سلنڈر نہیں تھے. اور پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے عدنان صاحب, انہوں نے 21 جون کو 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی, جس میں اب دیکھیں نا انکوائری کمیٹی کون ہے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مدثر, کنوینر چیف کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ڈاکٹر محمد عدنان, اور ہیڈ نرس نگہت آرا. یعنی سارے وہ لوگ جن کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, مطلب جو اپنا DMS ہیں یا جو اپنا بچوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ, اور جو نرسوں کی سربراہ ہیں, ہیڈ انچارج ہیں وہ. تو یہ سارے کے سارے اپنے اسٹاف کو تو انہوں نے بچانا ہے نا, پروٹیکٹ کرنا. تو انہوں نے تصدیق ضرور کی کہ 20 بچوں کی اموات ہوئی ہے, جن میں وہ میں نے بتا دیا 11 نومولود, 4 ایک دن کے, 4 5 ماہ کے, اور 1 5 سال کا بچہ تھا. اور کمیٹی نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو بری کر دیا اور ان کی کلین چٹ دے دی کہ کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ نتیجہ عکس کیا گیا کہ یہ اموات جو ہے آکسیجن کی کمی یا ڈاکٹروں یا پیرامیڈکس کی غفلت سے نہیں, تمام نوزائیدہ اور شیرخوار بچے تھے جو پہلے ہی پہنچنے یا داخلے کے وقت نازک حالت میں تھے, اور ڈیوٹی میڈیکل آفیسر کی طرف سے ان پر توجہ دی گئی تھی, یہ رپورٹ میں کہا گیا. اور دلچسپ بات یہ کہ رپورٹ میں اموات کی دستاویزات میں صرف اہم خامیوں کو اجاگر کیا گیا. متعلقہ
عملے کی ان خامیوں کی وضاحت کرنے کی ہدایت کی گئی کہ جی بتائیں یہ کیوں ہوئی ہیں، اور اسپتال کے طبی عملے کے لیے مناسب دستاویزات کے طریقہ کار پر ریفریشر کورسز کی سفارش کی گئی ہے۔ لیکن جو وہاں پر جو ماحول بتایا جاتا ہے وہ کہ جی صرف ایک ہی وہاں پر بندہ ہے جو یہ فراہم کرتا ہے، آکسیجن اگر وہ نہ ہو تو پھر بچے بے شک تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ کوئی دور دراز علاقے کا نہیں ہے، یہ بلوچستان کے پی کے تھرپارکر نہیں، سب سے اسٹیبلشڈ جو صوبہ ہے پنجاب، اس کا یہ مسئلہ ہے، وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایسے کئی معاملات آپ کو یاد ہوگا، ملتان میں ایک اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے ایڈز پھیل گیا تھا، لوگ آتے تھے اور ان کو وہ جو ایک کے بعد ایک کو انجیکشن لگتا ہے، وہ بھی بڑا اسکینڈل بنا تھا۔ تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ جی اس کو مریم نواز صاحبہ کی حکومت دیکھے گی اور جو ملوث ہیں ان کو سزا دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹروں کی انکوائری ڈاکٹر کریں، کوئی اور انکوائری بورڈ بٹھائیں، انڈیپینڈنٹ بٹھائیں، اور دبنگ قسم کا بورڈ ہو جو واقعتاً حقائق بتائے کہ ہو کیا رہا تھا۔ اچھا جی، اب سوات میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ریسکیو 1122 KPK کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پر جاری کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ جی جو ریسکیو 1122 ہے وہ سوات میں سوات دریا میں ڈوب جانے والوں کی تلاش کر رہا ہے، جو ابھی لاپتہ ابھی نہیں ملے۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ کشتیاں، وہ جو ہوتا ہے ٹیوب ہوتا ہے، ٹیوب کو کاٹ کے بیچ میں سے، یا اس طرح کی ٹیوب طرح کی کوئی بڑا سا ٹیوب ہوتا ہے، گاڑی والا ٹیوب ہے، دوسرا ٹیوب ہے، اس کو دونوں سروں پہ گرا لگا کے ہوا بھر کے، اور پھر اس کے اوپر بمبو رکھ کے، بانس یا دوسری لکڑیاں کو پنجرا بنا کے اس کے اوپر بٹھا کر وہ کشتیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں دریا میں تلاش کرنے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کوئی اس جدید دور میں، اور ریسکیو 1122 کو بڑا عرصہ ہوا ہے KPK میں اسٹیبلش ہوئے، تو اس طرح کا جو ہے نا ساز و سامان ہے ریسکیو کے پاس۔ تو علی بن گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے بڑی بے شرمی کے ساتھ کہ جی میں کیا کروں، میں جا کر خود جو ہے وہ لوگوں کو تمبو دوں وہاں پر۔ تو تمبو نہ دو، وسائل تو دو۔ بڑی مونچھیں رکھنے سے، بڑے بال رکھنے سے بندہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہو جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا انسان بھی بننا پڑتا ہے کہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہو آپ لوگ۔ یہ صورتحال ہے وہاں کی۔ اچھا جی، اب بلوچستان میں ضلع موسیٰ خیل، وہاں پر 5.5 شدت کا زلزلہ آیا، کچے مکانات کو نقصان پہنچا ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، کئی کی حالت نازک ہے۔ مرکز موسیٰ خیل کے شمال مغرب مشرق میں 56 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، مغرب میں شمال مشرق میں، اور گہرائی 28 کلومیٹر ہے۔ آخر میں جی بھارت نے اپنے نئے را چیف کا اعلان کر دیا ہے، تبدیلی کر دی ہے۔ روی سنہا جو ہیں ان کی مدت ختم ہو گئی، لیکن بھارت میں یہ ہے کہ بھارت میں جو را چیف کو یا وہاں کا جو انٹیلیجنس چیف ہوتے ہیں دوسرے، جس طرح ہماری IB ہے، تو ان کو ایکسٹینشن دینے کی ایک روایت رہی ہے، لیکن روی سنہا صاحب جو ہے ان کو نہیں ایکسٹینشن دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ بائے بائے ٹاٹا ہے۔ پراگ جین ان کو را کا چیف لگایا گیا ہے، اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ جو را کے آپریشنز ہیں، را کی وارداتیں ہیں، اس میں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف وہ کافی سارے منصوبے سازشیں بناتے رہے۔ اچھا، اب یہ پہلی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم پہلے دیکھیں کہ کمانڈر نادرن جو تھے، جب پہلگام واقعہ ہوا تھا تو بھارت نے فوری طور پر کہا تھا کہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو ناردرن کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار، انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر بھارت نے پاکستان کی طرف اپنے طیارے بھیجے تھے، وہ جو رافیل، تو اس کو پاکستان کی فورسز نے یوں اپنا لاک کر کے میسج کیا تھا کہ اس سے آگے بڑھے تو اڑا دیں گے، ایئر فورس نے کہا تھا، تو وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہاں کے جو وائس چیف آف ایئر اسٹاف SP دھارکر، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ اس طرح کا ایڈونچر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بھارت کو مسلسل سبکی اور مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ان کو سننا پڑ رہی ہیں نا گالیاں، وہ بھارتی جنتا کی، مودی سرکار کو بھی اور بھارتی فورسز کو بھی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.